ٹو اسٹیٹ سلوشن تو کہیں دور اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، بلکہ وہاں پہ کیسپین میں شاید غرق کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے، فرانس، یورپ، ایوری ون از سیئنگ کہ جی اسرائیل پیچھے ہٹے، اسرائیل امداد آنے دے، ساری چیزیں، لیکن کان پہ جوں تک نہیں رہے۔ ہمیں یہ شاید ہم اس پرسیپشن میں تھے کہ اب کہ جب وہاں پہ چیزیں اتنی پوری دنیا کہہ رہی ہے، ٹرمپ نے بھی ایک آدھی بار اپنے غصے کا اظہار کیا، تو شاید اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ جو نیا بیان ہے اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے اس نے، اور غزہ پہ آفیشیل قبضے کی منظوری دے دی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بول پہ تو پھر میں وہی بولوں گا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ بولیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے، ٹرمپ صاحب ایک طرف چور کو کہتے ہیں چوری کر اور شاہ کو کہتے ہیں ہوشیار ہو جا۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے غصے کا اظہار ضرور کیا ہوگا، لیکن کیا کوئی انہوں نے ویٹو کرنے میں کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے کبھی کوئی ویٹو کیا؟ کبھی جہاں اسرائیل کا معاملہ آیا اس میں ان کو سپورٹ کی۔ حد یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ خلاف کھڑی ہو گئی، لیکن جو ایک آدمی جس کو بینجامن نیتن یاہو کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور دوسری طرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو باقاعدہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، انسانیت کا قاتل قرار دیتا ہے، اور اس کی گرفتاری کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی کسی عرب ممالک کے کہنے پہ نہیں بلکہ ساؤتھ افریقہ کا کیس جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک ہفتے کے بعد اس کو جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں امریکہ میں خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہی سوچیں کہ یہ کوئی ایسا ماضی کا دہشت گرد جو انٹرنیشنل دہشت گرد کہلا دیا جاتا اور عالمی عدالت اس کو یہ جو ہے وہ مجرم قرار دیتی، تو کیا وہ امریکہ جانے کا یا آزادانہ گھوم پھرنے کا سوچ بھی سکتا تھا؟ تو یہ وہ بات ہے جس کو میرے خیال میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب جو ہے ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے اوپر جو ہے وہ سیرگاہ بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے بعد میں اس بیان پہ رجوع کیا تھا۔ لیکن اب نظر یہ آتا ہے کہ اسرائیل کو جتنی بھی ملٹری سپورٹ ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، پولیٹیکل سپورٹ ہے، فائنینشیل سپورٹ ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے اور اسٹریٹجک سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اور پھر بعد میں مختلف ان کے جتنے بھی جو بعد میں صدور آئے، یعنی کہ صدر جو بائیڈن تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا نا۔ تو انہوں نے بھی اسرائیل کے لیے تمام جو ڈپلومیٹک ریلیشن تھے یو اے ای کے ساتھ، دیگر عرب ممالک کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ایک لائن لگی ہوئی تھی، تانتا بندھا ہوا تھا کہ لوگ جلد سے جلد جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے۔ یہی ایک بڑا میرے خیال میں المیہ ہے جس کو اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسرائیل بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ میرا نہیں خیال کہ ایک ہفتہ بھی کسی کی مار برداشت کر سکتا ہے۔ اور حالیہ ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران ہم نے یہ بات بڑی واضح نظر آئی کہ کس طریقے سے خوف جو تھا وہ تل ابیب کے اندر موجود تھا، دوسرے حیفا کے اندر موجود تھا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے جب ان کو امریکہ نے جب تک کہ بمباری نیتنز کے اوپر اور فردوں کے اوپر اور اصفہان کے اوپر نہیں کی، تب تک جو ہے وہ جنگ بندی جو ہے وہ اسرائیل کی تو چیخیں نکل گئی تھیں، آپ کو یاد ہی ہوگا سارا، آپ نے بولنے تو سب دکھایا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر وہ لک بزی کی پالیسی ضرور رکھتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔